حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ إلا أداء القائلون ولا يحصي نعمه العالمون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي الحبشي إمام سيد البرية والسماوي الذي الفوق بالقرب صاحب البقاء والسكينة المدفون من عز المدينة أبي القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بشمال. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقرآنه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سورہ واقعہ آیت نمبر 75 اور 76 75 اور 76 یہ دونوں آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ فرماتا ہے قسم اٹھاتے ہوئے، اور قسم ہمیشہ عظیم چیزیں اٹھائی جاتی ہے، بے شک، اور وہ بھی عام ہستی نہیں، اللہ قسم اٹھا رہا ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم، قسم ہے ان جگہوں کی جہاں ستارے اترتے ہیں. کیونکہ بات ستارے کی ہے تو ستارے سے شروع کرتی ہیں. بے شک، ماشاء اللہ. کہ فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون، اگر تم جان لو تو یہ بڑی قسم ہے، عظیم قسم ہے. وانه لقسم لو تعلمون، عظیم. جس کو اللہ عظیم قسم کرے، قسم تو ہے نا، اور پھر عظیم قسم. یہ آپ سمجھو کہ سوشل میڈیا پر بھی بہت زیادہ یہ یکم ذی الحجہ کو جناب سیدہ فاطمہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. آپ مبارک ہوا. اچھا، پہلی بات تو یہ میں کلیئر کرتا چلوں، جو لوگوں میں غلط فہمیاں پھیلائی گئی کہ جوڑے آسمانوں پر رکھتے ہیں. جوڑے آپ نے بھی سنا ہوگا، جب بھی کوئی شادی ہوتی ہے بات سامنے آ جاتی ہے، جوڑے آسمانوں پر رکھتے ہیں. اگر آسمانوں پر بنتے ہیں تو زمین پر طلاق کیوں ہوتی؟ سمجھ گئے آپ؟ اگر جوڑے آسمانوں پر بنتے تو زمین پر طلاق کیوں ہوتی؟ پتہ کیوں کیا گیا ایسا؟ کیونکہ کائنات میں واحد ہستی ہے مولا امیر کائنات اور سید فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ جوڑا ایسا ہے کائنات میں. حالانکہ اللہ کے بعد عظیم ہستی ہے سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی شک نہیں، مگر ان کا نکاح بھی زمین پر ہوا ہے. ان کا نکاح بھی زمین پر ہوا ہے، اور ہوا بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے. بہت عظمت والی بیوی ہے ماشاءاللہ. مگر یہ نکاح ان ہستیوں کا
عرش پہ ہوا. اور حکم کے لہجے میں اللہ پھر نے فرمایا ضبط النورا بالنور، اے میرے حبیب نور کی تزویج نور سے کرے، نور کی تزویج نور سے کرے. حالانکہ اللہ کے رسول کو بہتر جانتے تھے، ہم جیسے کم علموں اور کم عقلوں کو سمجھانے کے لیے پوچھا کس کی شادی کس سے؟ علی کی شادی فاطمہ سے، نور کی شادی نور سے. کیونکہ بہت زیادہ لوگوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا. یہ ذکر کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. سرکار رسول خدا کے سامنے آ کر، میں نام کسی کا نہیں لوں گا، آپ جانتے ہیں، بہت زیادہ اظہار کیا. سامنے آتے اور آ کے کہتے جرأت تو دیکھو ان لوگوں کی، کیسے لوگ تھے، اللہ کے رسول سے آدمی رشتہ مانگے، کمال ہی ہوتے. کہتے اللہ کے رسول آپ کی بیٹی جوان ہو گئی ہے، ہمیں رشتہ درکار ہے، ہم خواستگاری کرتے ہیں، ہم رشتہ مانگتے ہیں. سرکار منہ دوسری طرف کہہ لیتے، سرکار کے چہرہ غصے سے بھر جاتا. اور کیا علامت ہوتا غصے جب ہوتے سرکار تو آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا. سرکار منہ کہہ دیتے، پھر وہ بندہ آگے دوسری سائڈ پہ کہتا، سرکار دوسری طرف سے پھیر دیتے، پھر اور طرف آتا، سرکار اور طرف منہ پھیر لیتے. ایک گیا، دوسرا گیا، تیسرا گیا. ایک بندہ تو کوئی زیادہ ہی نخرے والا تھا، میں نام کسی کو بھی نہیں لوں گا، اشارے سے گزرتا ہوں گا. اور اللہ کے رسول اگر آپ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دیں میں بہت کچھ دوں گا. کسی بھی نہ کو نہیں کہنا. حالانکہ دو راوی ہیں، پکے راوی ہیں، حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر. ان کا بیان ہے کہ جب تک خیبر فتح نہیں ہوا ہم نے پیٹ بھر کر کھجوریں نہیں کھائی، کچھ کھا ہی نہیں سکے، کچھ کھا ہی نہیں. اور ایک ایک صحابی کو 52 من کھجوریں ملی. ایک ایک صحابی کو 52 من، کوئی تھوڑی نہیں ہوتی، جس کے پاس ایک کھجور بھی نہ ہو اور 52 من مل جائے. اور سونا اتنا ملا. علامہ حسن زین صاحب قبلہ کے الفاظ ہیں کہ صحابہ کے بچے مدینے کی گلیوں میں جیسے کہ ہمارے بچے گولیوں سے کھیلتے ہیں، سونے کی ڈلیوں سے کھیلتے ہیں. اتنا سونا ملا. کب؟ جب خیبر فتح ہوا. یہ بندہ کیسا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ میں اتنا لوں گا. سرکار نے فرمایا اچھا تو مجھے کہتا ہے؟ دیکھ کر سرکار نے دکھایا اور اس کے ہوش اڑ گئے. کتنا کچھ آپ کے پاس ہے؟ تو میں ہاں چلا جا، دوبارہ یہ اپنی زبان پر بات نہ لانا. اور سرکار بہت زیادہ غصہ ہو گئے. ایسا جب بات نہ چلی، یہ باتیں کرنا ضروری ہوتی ہے. ہم اپنے بچوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنی نسلوں کو یہ بات کیوں نہ بتائیں، ضروری ہے. ایسا جب ان کی کوئی دوسرے لفظوں میں کہیں دال نہیں گلی، کوئی کام نہیں ہوا، پتہ کیا کیا؟ مولا علی السلام کے پاس پہنچ گئے. وہ جو روایت غلط کی جاتی ہے کہ یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے تھے. یہودی کا باغ نہیں تھا، اپنے باغ تھے. اپنے سمجھو مسلمانوں، اپنے باغ تھے، یہودی کا باغ نہیں تھا. اپنے باغ میں مزدوری کر رہے تھے. وہ بندے وہی 4 نام میں کسی کو بھی نہیں ہوگا، وہی 4 بندے پہنچ گئے. تو پہلی بات یہ ہے کہ جیسے ہماری بےزتی ہوئی ہے، اگر اس کی بات بن گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ بےزتی ہو جائے گی نا. ہماری بےزتی کا بدلہ تو ہو جائے گا. یعنی ہم نے تو بڑی کوشش کر کے دیکھ لی، مگر اللہ کے رسول مانے ہی نہیں. تو آپ جائیں، آپ کوشش کریں. مولا علیہ السلام نے کام مکمل کیا، بات تشریف لائے اور پھر سرکار رسول خدا کے بعد تشریف لے گئے.
اور یہ وہ ہستی ہے کہ یہاں ایک بات پھر آ گئی ہے، جناب ابن سلمہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ علیہ السلام جب تشریف لائے گا، مجھے تو نہیں پتا تھا کون آیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ آیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس کو دوست رکھتا ہے، جلدی جاؤ۔ جناب ام سلمہ کہتی ہیں میں اتنی تیزی سے دوڑی کہ میرا دامن الجھ کے قریب تھا کہ میں گر جاتی، میں جا کے دروازہ کھولا، جب تک میں سائڈ میں نہ ہوئی، پردے میں نہیں گئی، علی اندر نہیں آئے، یہ ہے پردہ۔ اگر تم سے کیا پردہ تھا؟ مگر نہیں، پردہ بھی اتنا ضروری بتا دیا۔ تو وہ آیا کون؟ جو اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس کو دوست رکھتے ہیں۔ تو آئے مولا علیہ السلام شرم سے سر چھپائے ہوئے بیٹھ گئے، اللہ کے رسول کو جانتے تھے کیوں آئے، پھر خود ہی پوچھا یا علی آنے کا مقصد، یہ بھی ہم جیسے لوگوں کو بتانے کے لیے، ان کو پتہ ہوتا ہے ہر بات کا، اور وہ ہنسیاں مجبور بھی نہیں ہوتی، اللہ کی رضا میں راضی ہوتی ہیں ہر وقت۔ تو فرمایا کہ میں نے ان کو بھی تو دلکار دیا، مگر میرا جواب یہ ہے کہ جس کے در پر، جو میں نے آیت تلاوت کی تھی اسی طرف آ رہا ہوں، ابھی میں نے تمہید بنائی ہے کہ جس کے در پر ستارہ اترے گا میں اس کو رشتہ دوں گا اپنی بیٹی کا، اور میرے ذمہ کچھ نہیں ہے، جو اللہ کا حکم ہوگا بس میں حکم ہوں گا۔ اور اللہ کے رسول کو اللہ نے حکم دے دیا کہ پورے مدینے میں بلکہ پورے عرب میں منادی کر دیں، آج رات ہر بندہ اپنے مکانات کی چھتوں پر یا اپنے صحن میں آ جائے اور دیکھے کہ ستارہ کس کے در پر اترتا ہے۔ اب یہ بڑی لمبی بحث ہے مگر ٹائم ختم ہو گیا، پھر تو بھی پوری مجلس ہوئی انشاءاللہ میں اسی ستارے پر ہی پڑھتے تھے۔ تو پہلے سورج نے کہا، اس نے بھی بڑی لمبی باتیں کی، میں ساری بات نہیں کر سکتا، تو اللہ نے فرمایا کہ تیرا کام ہے جلنا، تیرا کام ہے جلنا، سارا دن جلنا، جلنے والوں کا وہاں کام نہیں ہے۔ اب سمجھ گئے ہوں گے، جلنے والوں کا وہاں کام نہیں ہے۔ پھر ستارہ مشری کو کہا، زول کو کہا، زول حالانکہ دبیر فلک ہے، منشی فلک ہے، اب میں حساب کتاب بڑے کر لیتا ہوں، پروردگار مجھے اجازت دے دے۔ کہا کہ وہاں حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ تیرا بھی نہیں بنتا کرنا۔ اچھا چلتے چلتے سب نے کوشش کر کے دیکھ لی، آخری بات کروں گا، آخر میں وہ چاند نے بھی کوشش کی، اپنی چاندنی میں منہ چھپائے کھڑا تھا، تو اللہ نے کہا تو چلا جا۔ کہا سرکار اے میرے مولا، اے سرکار، اے میرے اللہ، میں جا تو سکتا ہوں مگر مجھ میں عیب ہے، اور جہاں جانا ہے وہ بے عیب ہستیاں ہیں، بے شک مجھ میں عیب ہے اور وہ بے عیب ہستیاں ہیں، لہٰذا میں نہیں جا سکتا۔ چلتے چلتے آخر کار اس کا نمبر آ گیا، خاموشی سے ایک طرف کھڑا تھا، نام زہرا تھا اور ہر حوالے سے فٹ تھا، کیونکہ کمی بھیجنا تھا نا۔ ایسے ہے نا دنیا کا رواج بھی یہی ہے کہ بیٹے والے بیٹی والے کے گھر پہلے مرد نہیں بھیجتے، مستورات کے ذریعے رشتہ مانگا جاتا ہے، خواستگاری کی جاتی ہے۔ تو آخر کار زہرا کا نمبر آیا اور ہر حوالے سے پھر تو اللہ نے کہا کہ مذکر کے لیے جانا ضروری بھی نہیں ہے وہاں، اور جا بھی نہیں سکتا، کیونکہ شروع میں
جو میں شروع کر رہا تھا تو ٹائم کی وجہ سے شارٹ کر دیا. تو شمس نے کہا تھا کہ میں سید الکواکب ہوں، تمام ستاروں کا سردار ہوں، اور جس کے گھر جانا ہے سید الانبیاء کی بیٹی ہے، سیدۃ نساء العالمین کے لیے جانا ہے، خاص قاری کے لیے، اور اس کی جس سے شادی ہوگی وہ سید الاوصیاء ہے. ماشاءاللہ. تو یہ زہرہ پہنچا. اچھا یہ تیار ہوا، ساحت فلک چھوڑی. اب دیکھنا ہے بہت غور طلب بات، یہ جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں؟ ہر بندے کو پتہ ہے نا، یہ جو ہم تسبیح نماز کے بعد پڑھتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں؟ اس نے ساحت فلک چھوڑی، جناب سیدہ نے پڑھنا شروع کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پھر اس کے بعد اس نے کعبہ عقیدت بنایا زہرا نے مدینے کو، اور 7 چکر لگائے. گویا ہر دل کی دھڑکن بننا چاہتا تھا، ہر بندہ سوچ رہا تھا کہ یہ ستارہ میرے گھر، میرے در پہ، میرے در پہ، میرے در پہ، میرے در پہ اترے گا. مگر 7 چکر لگا کے اترا اس جگہ جو علی کا گھر تھا. بے شک یا علی. تو سیدنا نے کیا پڑھا؟ اللہ اکبر. پھر پڑھا سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر چکر لگا کے پھر جانے لگا. پھر پڑھا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. تو یہ سیدہ نے بتا دیا، اور اللہ نے مومنین پر مسلمین پر تسبیح کو صاحب کر دی کہ یہ تسبیح ایسے پڑھنا ہے. تو بات کلیئر ہو گئی. فلا اقسم بمواقع النجوم، قسم ہے ان جگہوں کی جن پر ستارے اترتے ہیں. اگر تم جانو تو یہ بڑی قسم ہے. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں، سارے مبارکبادیاں دے رہے تھے، دوست دشمن سب. جبریل آ گیا، فرمایا والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی، اور اس کی جو منہ کے بل گرا، منہ کے بل سجدہ کیا. اذا ہوا کا معنی یہی ہے کہ اس در عطا پر جس نے آ کے سجدہ کیا ہے وہ ستارہ. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. کہ وہ تو بغیر وحی کے بولتا ہی نہیں، جب بھی بولتا ہے جو وحی ہوتی ہے وہی بولتا ہے. صلوات اللہ. اللہم صلی علی